شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے پاک نام سے جس نے میاں اور بیوی کا پاکیزہ رشتہ بنایا۔ جماع کے فعل میں ناکامی کے اسباب، مردانہ کمزوری کی حقیقت، علاج معالجہ یا حکمت کی طرف آئیں تو ایک آہ پکار سننے میں آتی ہے کہ میں نے فلاں معالج کو اتنے پیسے دے دیے، فلاں نے اتنے لے لیے، لیکن علاج نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی اور مسئلہ ویسے کا ہی ویسا رہتا ہے۔ اور میرے خیال میں باقی وجوہات میں ایک یہ وجہ بھی ہے کہ حکمت کے اوپر بد اعتمادی اور زوال کی۔ دوسری طرف دیکھیں تو طبی علاج مشور ہے اس علاج کے لیے، لیکن پتہ نہیں وہ لوگ کہاں چلے گئے، خدا جانے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، جو اپنے پیشے سے پیسے کے بجائے خدمت پر یقین رکھتے تھے اور وہ کامیاب بھی تھے۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ اصل علاج کرنے والے آج بھی ہیں، لیکن ان کی جگہ کچھ نظر آنے والے مداریوں نے لے لی ہے، جن کے پیسے کا روب اور لچھے دار باتوں نے عام سادہ لو عوام کو الجھا دیا اور وہ انہی کو طب کا سپہ سالار سمجھتے رہے اور دھوکے کھاتے رہے۔ آج بھی کشتہ چاندی، کشتہ پارا، شنگرف، انکب، کستوری، زعفران اور مغلسات کی اپنی محافظ فوج اور قیمتی جڑی بوٹیاں ہیں، لیکن اناڑی، لالچی اور مداری قسم کے نام نہاد طب کے پیشہ ور اپنی نااہلی سے سارے محافظ قربان کر کے طب کی بدنامی کا سبب بن جاتے ہیں، اور یوں طب ان غیر محفوظ ہاتھوں سے بدنام ہوتی چلی گئی ہے۔ اب آتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ جماع کا فعل ایک زبردست تحریکی قوت کی انتہائی منزل ہے، اور ہماری رائے میں جنسی تحریک ہی ساری سرگرمیوں کا سرچشمہ ہے، اور یہ بات ایک حد تک درست ہے کیونکہ انسانی نسل کی بقا اسی جنسی فعل پر منحصر ہے۔ اس لیے اس فعل کی انجام دہی میں کوئی خامی رہ جائے تو مرد شدید احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ گمان کرتا ہے کہ رفیقہ حیات کی نظر میں اس کی مردانگی مشکوک ہو جائے گی۔ اس خیال سے اس کی انا کو سخت صدمہ پہنچتا ہے، اور آئندہ ہم استری کے دوران دوبارہ ناکام ہو جانے کا ڈر اس کے ذہن میں چھایا رہتا ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ اس فعل کی ادائیگی میں ناکامی دیکھتا ہے۔ رفتہ رفتہ ایک جھجک اور ڈر اس کے ذہن میں مسلط ہو جاتا ہے، اور ابتدا کی ذرا سی کمزوری یا ایک دو دفعہ کی ناکامی نامردی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ 50% نامردی نفسیاتی ہوتی ہے، اور نوجوان اس کو سر پر چڑھا کر حقیقت میں مریض بن جاتے ہیں، اور 50% جنسی غلط کاریوں، بے اعتدالیوں یا کسی اور سبب سے پیدا شدہ عضوی جسمانی کمزوری کے باعث ہوتی ہے۔ اس لیے مریض کا پہلے نفسیاتی علاج کرنا چاہیے۔ اس میں سب عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے گہری نظر رکھیں۔ اس میں جن جن وجوہات سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے، نفسیاتی طور پر رفیق حیات سے دلی لگاؤ کا نہ ہونا، رفیق حیات کی سرد مہری کا ڈر، خوف، عجلت، ایسے عوامل ہیں جو جماع کے فعل میں خلل ڈالتے ہیں۔ ان سب کا دور کرنا مکمل علاج کے لیے نہایت ضروری ہے۔ دوسری طرف نفس ڈھیلا ڈھالا، ٹھنڈا ٹھنڈا سا جنسی خواہش، منفوت، نابیدانی، منی کا انزال، قلیل، مریض اداس بجھا بجھا، جنسی بے اعتدالیوں اور غلط کاریوں کی تصویر، انتشار نامکمل، سرعت انزال، شہوت کم، مریض کا حافظہ کمزور، خود اعتمادی ندار، جنسی خواہش برائے نام، قوت با ناتواں، پرسٹیٹ گلینڈ بڑے ہوئے اور فوتے سخت یا سکڑے ہوئے، سرد مزاج، بیزار، بے ادب جیسے منی کی زیادہ اخراج کے باعث نکاہت ہو مگر شہوانی خیالات میں لگن رہے، یہ جریان کے باعث اس کی قوت چلی جائے، زیادہ زائل ہو جائے، یا مریض کا دماغ شدید شہوانی خیالات کا ہمگا بنا رہے، مشت زنی میں مبتلا رہا ہو، ذکاوت حس، احتلام جریان، سرعت انزال کا شکار ہو، قوت مردی اس کے اپنے ہاتھوں برباد ہو چکی ہو، جماع کے دوران انزال کے وقت عضو تناسل میں درد ہو، سر کے بال جھڑتے جائیں، شدید جریان، جنسی خواہش تیز لیکن انتشار نہ ہو، یہ جماع کے وقت غائب ہو جائے، مریض نازک اندہام، شہوت کی حس بے لگام لیکن انتشار برائے نام ہو، شہوانی خیالوں اور خوابوں میں پلنگ توڑ جس سے منی کا بے اختیار اخراج ہوتا رہے، پرانے اوباش عملی طور پر سفر لیکن ان کی ہوس میں کمی نہ ہو، گلی بازار کی نکڑ پر کھڑے راہ چلتی عورت کو تکتے جریان میں مبتلا رہیں، اور نفس ڈھیلا ڈھالا، ٹھنڈا انشار، صرف نیم خوابی کی حالت میں ہوا، جاگنے پر ہی غائب یا عین وقت عضو بے جان، ایسے رنگیلے بوڑھے جو کسی نوخیزہ دوشیزہ سے شادی
رچا بیٹھے نہ شہوت نہ طاقت، جسمانی اور دماغی کمزوری، ہاضم خراب، سوچنے سے ہی جریان منی ہو جاتا ہو۔ تو اگر ایسا مریض جب کسی مداری کے ہتھے چڑھتا ہے تو اس کی مزید واٹ لگ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جب کسی حکیم سے آپ علاج کی غرض سے رابطہ کرتے ہیں، جب حکیم آپ کو کہے کہ میری دوائی 10 دن کھائیں آپ لوہا بن جائیں گے، تو وہاں سے چپ چاپ ہو کر پولین کا راستہ لیں۔ میں پہلے سے ہی اپنی کئی پوسٹوں میں بتا چکا ہوں کہ 8 سے 10 سال کی غلط کاریوں کا علاج 1 ماہ میں ممکن نہیں۔ اس لیے اچھا علاج، اچھی خوراک، پرہیز اور صبر کے ساتھ علاج جاری رکھنا چاہیے، 2 سے 3 ماہ ہی کیوں نہ لگ جائیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اچھی اور میٹھی بات بتانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ شکریہ۔